السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ناول کو ریڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے نقش ملال۔ اس کی رائٹر ہیں واہبہ فاطمہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ یقین کریں اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کمنٹس میں اپنا ریویو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنے نرم گرم بیڈ پر اوندھے منہ بہت سکون سے اور بہت گہری نیند سو رہی تھی جب سلمیٰ بیگم اجلت بھرے انداز میں اس کے کمرے میں آئیں اور اسے یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سوتے دیکھ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ دانت کچکچا کر بیڈ تک آئی تھیں اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور جلدی سے الماری سے مصروف سے انداز میں اس کی چیزیں نکالنے لگیں۔ ارے نالائق، سست اور کامچور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ حریم کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ آج بھائی کی بارات ہے اور تم یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ معلوم ہے نا اسما کے گھر والوں نے بار بار تاکید کی تھی کہ وقت پر حال میں پہنچنا، اور ابھی تم نے پارلر بھی جانا ہے۔ آخر ہم بارات لے کر کب نکلیں گے؟ وہ اسے آنکھیں ملتے اور منہ کے زاویے بگاڑتے دیکھ تل ملا کر بے نقد سنائے گئیں تو وہ بری طرح جھنجھلائی۔ مما قسم سے بہت ہی ظالم ہیں آپ۔ ایک تو رات مہندی کا فنکشن اتنا لیٹ ہو گیا، اوپر سے پاپا کی فرمائش کہ ان کی پری مہندی ضرور لگوائے۔ رات 4 بجے فجر ادا کر کے سوئی تھی میں۔ اتنی جلدی جگا رہے ہو آپ، اوپر سے بے عزتی بھی کر رہے ہو۔ وہ جمائیاں روکتی اب انگڑائیاں لیتی سلمیٰ بیگم کو اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیار وہی اس سے نگاہیں چرا گئیں کہ مبادا ان کی نازک سی اکلوتی گڑیا کو ان کی خود کی نظر نہ لگ جائے۔ اب باتیں مت بگاڑو، حریم اٹھ کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہیں پارلر بھیجوں۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا آج کا ڈریس، جیولری اور سینڈل وغیرہ رکھ کر اس کا بیگ تیار کیا۔ مما تھوڑی دیر اور سونے دینا پلیز، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے خوابوں کا شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار میری جانب چلا آ رہا ہے، مجھے اس دنیا سے چرا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ہائے! وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دوہری ہونے کا ناٹک کرنے لگی تو سلمیٰ بیگم نے اپنا رخ الماری کی جانب پھیر کر لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، شوخ اور چنچل، چلبلی سی لڑکی جو گھر بھر کو اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے محفوظ کیے رکھتی۔ سلمیٰ بیگم نے لمبا سا ہنکارا بھرا۔ اللہ کرے تمہاری اصل زندگی میں شہزادہ گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے ایک جلاد ہٹلر ٹائپ بندہ آئے اور تم جیسی سست نکمی اور کانچور لڑکی کے تمام بل نکال کر تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ سلمیٰ بیگم نے دانت کچکچا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی، بیڈ سے نیچے اتر کر ان کی پشت سے ان کی گردن میں جھول گئی۔ حریم کو سیدھا کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ حریم سے پناہ مانگے گا۔ چچ چچ چچ، بیچارہ ترس آتا ہے مجھے اس نادیدہ وجود پر۔ وہ پھر قہقہا لگا کر ہنسی اور کچھ یاد آنے پر دانتوں تلے لب دبایا۔ میں پاپا کو جا کر کہتی ہوں کہ مما بول رہی ہیں کہ اصل زندگی میں شہزادہ نہیں آتا، جلاد ہٹلر آتا ہے۔ مطلب آپ انڈائریکٹلی پاپا کو جلاد اور ہٹلر بول رہی ہیں، ہے نا مما؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سلمیٰ بیگم اس کی بات پر بھونچکا رہ گئی۔ لپک کر اس کی کمر سیکنے کو الماری سے ہینگر اٹھایا، مگر وہ پہلے ہی قہقہا لگاتی جائے وقوعہ سے واش روم فرار ہو چکی تھی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آئی تو سلمیٰ یوسف صاحب سے جانے کس بحث میں مصروف تھیں۔ پاپا دیکھیں میری مہندی کا رنگ کتنا اچھا آیا ہے۔ وہ پرجوش سی اپنی ہتھیلیاں اپنے بابا کے سامنے پھیلا گئی۔ یوسف صاحب نے اپنی لاڈلی گڑیا کو مہربان نگاہوں سے دیکھا۔ بہت اعلیٰ، میری گڑیا کے ہاتھ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، واو! انہوں نے اس کی تعریف کی تو وہ ہمیشہ کی طرح بچوں کے جیسے خوش ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ جانتی ہو حریم، بچپن میں جب تم چھوٹی سی تھیں، عید تہوار کے موقع پر تمہارے بابا تمہاری ہتھیلی پر مہندی کی ٹکی بنا کر تمہارے ہاتھوں پر شاپر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ تمہارا چہرہ، کپڑے اور بستر خراب نہ ہو، اور صبح تمہارے ہاتھوں پر یہ رنگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے، سب کو دکھاتے کہ یہ دیکھو میری گڑیا کے ہاتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے بتایا تو وہ نم آنکھیں لیے اپنے بابا کے گلے سے جھول گئی۔ مگر اب ہماری بچی کی یہ مہندی بہت جلد ہمیں ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ اداس کرنے والی ہے۔ وہ نم آنکھیں لیے اداسی سے بولے تو حریم بے چین ہو گئی۔ کیوں پاپا، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ حریم نے اپنے بابا کا مہربان چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ ارے بھائی، جب میری گڑیا کے ہاتھوں پر شادی کی مہندی رچے گی تو ہمیں اداس چھوڑ کر، رخصت ہو کر ہم سے دور چلے جائے گی، ہے نا؟ یوسف صاحب نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ میں تو اپنے پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بس بات ختم، ہاں نہیں تو؟
اس نے بے حد کڑوا سا منہ بنایا تو سلمیٰ اور یوسف دونوں ہنس دیے۔ تبھی وہاں عماد چلا آیا اور آتے ہی اس کے بال پکڑ کر کھینچ دیے۔ آج کے دن بھی مجھے تنگ کرنے سے باز مت آنا چڑیل، تم تو چاہتی ہی یہی ہو، ہم لیٹ ہوں اور میری بے عزتی ہو، ہے نا؟ عماد نے کہا تو وہ حسب معمول چڑیل کہے جانے پر چڑ گئی۔ پاپا دیکھیں اس چمار کو، مجھے چڑیل بول رہا ہے۔ وہ جھٹ پٹا کر بولی تو عماد کہکہا لگا کر ہنسا۔ ہاں نا، چمار کی بہن چمارن۔ عماد باز آؤ، ہماری گڑیا کو پریشان مت کرو۔ یوسف صاحب نے اسے گھرکا۔ ارے ایسے ہی، خبردار میرے بیٹے کو عین اس کی شادی کے دن ڈانٹا آپ نے، وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کی اس نکمی سست گڑیا کی وجہ سے لیٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹے کی سائڈ لی تو وہ دانت نکالنے لگا۔ پاپا دیکھیں مما کو، وہ پھر تلملائی۔ اوکے اوکے سیز فائر، آ کر لڑ لینا بھائی، ابھی وقت نہیں ہے۔ عماد بہن کو پارلر چھوڑ کر تم بھی سیلون چلے جاؤ، واپسی پر اسے ساتھ لیتے آنا، یوسف صاحب نے کہا۔ اوکے پاپا، وہ شرارت سے ہنسا۔ حریم نے اسے گھورتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں باہر جاتے دیکھا۔ سادہ سا مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ یوسف صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، عماد بھی اب انجینئرنگ کے بعد جاب پر لگ گیا تھا۔ عماد کی پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم سادہ سی گھریلو خاتون تھیں اور گھر بھر کی لاڈلی حریم BSc کے 3rd ایئر میں تھی۔ یوسف صاحب کا زیادہ لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنی فیملی کو لے کر کافی حساس تھے۔ وہ ایک ہاسپٹل کا سرد سا روم تھا جہاں پیشنٹ بیڈ پر ایک نیم جان نیم مردہ سا وجود آنکھوں کی ساکت پتلیوں سمیت بالکل ساکت اور جامد چت لیٹا ہوا تھا۔ بیڈ کے بالکل قریب چیئر پر نم لال انگارہ آنکھیں لیے بیٹھے اس 28 سالہ شخص کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور پتھریلے تھے کہ لگتا تھا جیسے وہ دنیا جلا کر بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں اس نیم مردہ وجود کا سرد ہاتھ تھا۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں شاندار سا مرد اس وقت اپنے اندر ایک طوفان دبائے بیٹھا تھا۔ گڑیا اٹھو پلیز، دیکھنا تمہارے مجرم کا تمہارے سامنے عبرت کا ایسا نشان بنا دوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے زندہ رہنے پر پچھتائے گا، اور موت کے بعد بھی سردار جائش جہانگیر کے نام سے اس کی روح کانپے گی۔ جائش نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستگی سے کہا تھا۔ وہ اور بھی کچھ کہتا جب اس کا خاص ملازم رفیق دروازے پر ہلکی دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا تھا۔ سردار جائش جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، کیا خبر لائے ہو رفیق؟ اگر تو ناکامی کی خبر لائے ہو تو میں تمہیں آج یہیں زندہ جلا دوں گا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھ کر دھیمے لہجے میں گرایا تھا۔ اچھی خبر ہے سردار جی، اس کا پتہ مل گیا، پورے خاندان کا اتا پتہ نکلوایا ہے، ایک ہی بہن ہے اس کی، حریم نام ہے بہن کا، اور اس سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ آج اس کی بہن کی شادی ہے، پورا خاندان اکٹھا ہوا ہوگا، پورے خاندان کے سامنے جب وہ ذلیل شخص ذلت اٹھائے گا تو پھر ہی انابیہ بی بی کو انصاف ملے گا۔ رفیق نے سر جھکا کر خونخوار لہجے میں کہا تو اس کی گرے آنکھوں میں حیوانیت سی طاری ہونے لگی۔ اس کی بہن کو اٹھا لاؤ، میرے حویلی پہنچنے سے پہلے وہ حویلی میں لا کر پھینک دی جائے، سمجھے؟ میں چاہتا ہوں کہ جس کرب اذیت اور تکلیف سے میں گزر رہا ہوں وہ بھی وہی کچھ محسوس کرے، اسے بھی تو پتہ چلے کہ جب عزت روندی جاتی ہے تو ایک بھائی کی کیسے روح کانپتی ہے۔ سردار جائش جہانگیر نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ رفیق اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جائش نے انٹر کام سے ڈاکٹر اور انابیہ کی کیئر ٹیکر کو روم میں آنے کا کہا۔